2007 میں CSS کا امتحان دیا. اچھا. اور الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا اور پولیس سروس آف پاکستان جوائن کر لی. پہلی پوسٹنگ ایز ASP جو ہے وہ قصور میں ہوئی. اس کے بعد میں سبزہ زہر لاہور میں سبزہ زہر سرکل میں بھی رہی, مغل پورہ سرکل میں رہی, سمن آباد میں رہی ایز ASP. ایز SP جو ہے وہ سب سے پہلی پوسٹنگ گجرانوالہ میں تھی, SP ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ. اس کے بعد پھر ایک سال کے لیے میں لاہور میں ایلیٹ سینٹر جو ہے وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی میری. پھر مجھے اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن میں پوسٹنگ ملی لاہور میں, SP اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن. اس میں تقریباً میں نے 1.5 سال کام کیا. پھر ایک سال کے لیے میں UK چلی گئی شیولنگ اسکالرشپ کے اوپر, اور واپس آنے کے بعد مجھے بطور DPO جو ہے میری پہلی پوسٹنگ تھی بھکر میں, مجھے DPO لگایا گیا. یہ 2018 کی دسمبر کی بات ہے. پھر وہاں سے میں واپس لاہور آئی, PHP میں رہی. PHP میں میرے پاس لاہور, شیخ پورہ, قصور, اوکاڑا اور ننکانہ صاحب تھے. ملتان میں SSP آپریشنز رہی 6 مہینے کے لیے. وہاں سے جب میں واپس آئی ہوں تو میری پوسٹنگ اسپیشل برانچ میں ہوئی. اچھا. اسپیشل برانچ میں میں SSP انٹیلیجنس تھی, اور ساتھ میں SSP ایڈمن کا چارج بھی کافی مہینے میرے پاس رہا, تقریباً 5-6 مہینے. وہاں سے پھر میں اسکول آف انٹیلیجنس میں کچھ عرصہ رہی. وہاں سے اسکول آف انٹیلیجنس سے پھر میں DPO خوشاب چلی گئی. یہ میرا دوسرا ضلع تھا. اور خوشاب سے پھر میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب واپس آئی تو تب سے میں یہاں AIG انسپیکشن. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ. ہمارے آج کے پروگرام KNI کی مہمان شخصیت ہیں SSP انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میڈم شائستہ ندیم صاحبہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت. اچھا, سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ اور ابتدائی ایجوکیشن کے حوالے سے. جی ضرور. میرا تعلق چیچاوتی سے ہے جی, اور میں نے میری تقریباً ساری اسکولنگ, ساری ایجوکیشن جو ہے وہ چیچاوتی کی ہی ہے. چیچاوتی کے نزدیک ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے, تو ہم بہت ارلی ایئرز میں ہی چیچاوتی سٹی میں شفٹ ہو گئے تھے. تو ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی ہیں, اور میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے, سرکاری ملازم تھے, اور والدہ ہاؤس وائف تھیں. اور سارے بہن بھائی جو ہے وہ سب نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ماشاءاللہ. میں نے چیچاوتی سے BA کیا, پھر پرائیویٹ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا, انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا. پھر ماسٹرز کے بعد میں نے ویری نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 2007 میں CSS کا امتحان دیا. اچھا. اور الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا اور پولیس سروس آف پاکستان جوائن کر لی. وہ پہلی آپ کی پوسٹنگ کہاں ہوئی ایز ASP؟ میری پہلی پوسٹنگ ایز ASP جو ہے وہ قصور میں ہوئی. صدر سرکل قصور میں جو ہے وہ میری پوسٹنگ ہوئی پہلی. اور اس کے بعد میں سبزہ زہر لاہور میں سبزہ زہر سرکل میں بھی رہی, مغل پورہ سرکل میں رہی, سمن آباد میں رہی ایز ASP. اور اس پہ میں نے مطلب فیلڈ میں جو ہے وہ بطور ASP کام کیا. اچھا, آپ کی SP رینک پہ کب ترقی ہوئی؟ جی میری SP رینک پہ میری پروموشن 2014 میں ہوئی. 2011 سے لے کر 2014 تک میں نے بطور ASP کام کیا. پھر 14 سے لے کر میں نے 21 تک جو ہے وہ میں 21 میں میری پروموشن ایز SSP ہوئی ہے. تو اس پہ میں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا. ایز SP جو ہے وہ سب سے پہلی پوسٹنگ گجرانوالہ میں تھی, SP ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ. اس کے بعد پھر ایک سال کے لیے میں لاہور میں ایلیٹ سینٹر جو ہے وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی میری. پھر مجھے اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن میں پوسٹنگ ملی لاہور میں, SP اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن. اس میں تقریباً میں نے 1.5 سال کام کیا. پھر ایک سال کے لیے میں UK چلی گئی شیولنگ اسکالرشپ کے اوپر, اور واپس آنے کے بعد مجھے بطور DPO جو ہے میری پہلی پوسٹنگ تھی بھکر میں, مجھے DPO لگایا گیا. یہ 2018 کی دسمبر کی بات ہے. پھر وہاں سے میں واپس لاہور آئی, PHP میں رہی. PHP میں میرے پاس لاہور, شیخ پورہ, قصور, اوکاڑا اور ننکانہ صاحب تھے. اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو ہے وہ ملتان میں SSP آپریشنز رہی 6 مہینے کے لیے. وہاں سے جب میں واپس آئی ہوں تو میری پوسٹنگ اسپیشل برانچ میں ہوئی. اچھا. اسپیشل برانچ میں میں SSP انٹیلیجنس تھی, اور ساتھ میں SSP ایڈمن کا چارج بھی کافی مہینے میرے پاس رہا, تقریباً 5-6 مہینے. وہاں سے پھر میں اسکول آف انٹیلیجنس میں کچھ عرصہ رہی. وہاں سے اسکول آف انٹیلیجنس سے پھر میں DPO خوشاب چلی گئی. یہ میرا دوسرا ضلع تھا. اور خوشاب سے پھر میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب واپس آئی ہوں تو تب سے میں یہاں AIG انسپیکشن. AIG انسپیکشن ہے. اور SSP کا جو رینک 2021 پہ ملا مجھے. اس کے بعد سے آپ کے پاس پوسٹ یہ والی ہے؟ اس کے بعد میرے پاس اس کے بعد ہی میں SSP آپریشن ملتان لگی ہوں. اس کے بعد ہی اسپیشل برانچ میں رہی ہوں, اور اس کے بعد ہی DPO خوشاب لگی ہوں. اچھا, DPO جو ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, پورے ضلع کو سنبھالنا ہے, تو وہ ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ SHO, DSP, SP ان کا رویہ وہاں کی پولیس کا کیسا تھا, اور لاہور میں آ کے کیسا فرق لگا آپ کو؟ پنجاب پولیس اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ منجھی ہوئی پولیس ہے, ضلعوں میں بھی اور لاہور میں بھی.
ایسا مجھے ضلعوں میں اور لاہور میں ان کے تجربات میں اور ان کے رویوں میں کوئی ایسا فرق نظر نہیں آیا، بلکہ چھوٹے شہروں میں بھکر اور خوشاب میں اور یا ایون ملتان میں بھی لوگ بہت یوں کہہ لیں کہ پروفیشنل ہیں، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا. لاہور میں بھی بالکل یہی ایکسپیرینس تھا. تو ایسا اب ہم چونکہ 15 سال سے سروس میں ہیں، 13 سال سے، تو اب رویوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے. رویے اتنا پرابلم نہیں کرتے ہیں. رویے جو ہیں وہ اب ہمارے سبارڈینیٹس ہوں یا کولیگس ہوں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دے مین بزنس، انہوں نے کام کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ کام میں پروفیشنل وے سے جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، خوشاب کا بھی، بکر کا بھی. اور خاص طور پر بلکہ خوشاب اور بکر میں جو چیز میں نے محسوس کی کہ وہ لوگ خواتین آفیسرز کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اور بڑی اپنے لیے آنر کی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی فیمیل آفیسر جو ہے وہ وہاں پہ سرو کر رہی ہو. اور پبلک کا رسپانس بڑا زبردست، بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، ایون اسٹاف کا، کولیگس کا. تو اوورآل یہ سارے ایکسپیرینسز جو ہیں ملتان، خوشاب، بکر یا لاہور، یہ سارے بہت زیادہ میرے لیے تو بہت زیادہ پازیٹیو اور بہت زیادہ لرننگ جو ہے اس میں ہوئی. اور میں نے اپنے ان تمام پوسٹنگ سے، تمام چیزوں سے، تمام جگہوں سے خود بھی پروفیشنلی بہت کچھ سیکھا اور اپنی اس کو کام کو ڈیلیور بھی کیا. اور جتنا کنٹریبیوشن میں اپنے اسٹاف کی، ان کی ڈیولپمنٹ میں کر سکتی تھی وہ بھی میں نے کیا. اس کی بھی کوشش رہی ساتھ ساتھ کہ جب جہاں پہ بھی آپ ہوں تو آپ اپنا کوئی پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کر آئیں. تو اس کی بھی ساتھ ساتھ میری ہر جگہ پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی میں کام کر رہی ہوں تو میرے جو ارد گرد لوگ ہیں میں ان سے کچھ پازیٹیو سیکھوں یا وہ مجھ سے کچھ ایسی چیز سیکھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کے قابل ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آئی جی موجودہ جو آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں، انہوں نے اس وقت لاہور جیسے اہم شہر میں 5 SSP خواتین کو لگایا ہے جس میں آپ کا پرومیننٹ نام ہے. تو یہ بتائیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ اور ہم نے بھی کیونکہ کافی عرصے سے 20-25 سال ہو گئے ہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم نے اتنی اعلیٰ عہدوں پہ اتنی خواتین افسران کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ایک اس میں کیا فرق پایا؟ اور آپ کا فیلڈ میں جب آپ جاتی ہیں تو عوام کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور آپ کے جو کلیگز ہیں جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو. سب سے پہلے آئی جی صاحب والے سوال کا میں جواب دیتی ہوں کہ آئی جی صاحب نے ماشاءاللہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے جینڈر ایکویلٹی کے اوپر اور جینڈر مین سٹریمنگ کے اوپر بہت کام کیا. انہوں نے ہی بلکہ جب انہوں نے جوائن کیا تو میری بطور ڈی پی او خوشاب جو پوسٹنگ ہے وہ سر کے تھرو ہوئی. اور پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایس پیز کو، ایس پیز کو، ایس ایس پیز کو ہر جگہ انہوں نے پرومیننٹ جگہوں پہ لگایا، ان کو پروموٹ کیا، ان کی کانفرنسز کروائیں، ان کی کونسلز بنوائیں. ایون سو مچ سو کہ ہماری پولیس کے اندر ہماری جو خواتین کی ٹوٹل تعداد ہے، ٹوٹل ورک فورس جو ہے پولیس کی، اس کا 1% تھی، اس کی تعداد کو ڈبل کیا. اس وقت ڈبل ہے، یعنی جو لاسٹ ایئر تھی اس سے ڈبل کیا، اس کو بڑھایا. اس میں جتنی خواتین موجود تھیں اس کی تعداد اتنی اور مزید جو ہے وہ بھرتی کی. ابھی مزید بھی بھرتی ہو رہی ہیں اور سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ ان کو مین جگہوں پہ پوسٹنگز بھی دے رہے ہیں، ذمہ داری والی جگہیں بھی دے رہے ہیں. اور اس سے ایک بڑی انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ باقی ظاہر ہے باقی ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی ایک بڑا پازیٹیو جینڈر مین اسٹریمنگ کا ایک امیج جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے. تھا جو سٹارٹ تھا ہمارا، چونکہ ہم فرسٹ تھے، پہلا بیچ تھا تقریباً ہم سے پہلے ایک ہی خاتون تھی. نیکسٹ ایئر ہم 3-4 خواتین آئیں. تو جو آپ کون سے بیچ میں تھیں؟ ہم 36 کو. تو وہ جو انیشل ایئرز تھے اس وقت تھوڑا ظاہر ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کا لیول وہ نہیں تھا جو اب ہے. تو آپ کے اس وقت جو یہ 36 بیچ میں کون کون سی ایسی افسران ہیں جو اور بھی ایس ایس پی ہیں یا اعلیٰ عہدوں پہ؟ ہمارے ساتھ میری بیچ میٹ جو ہیں ہمارا اتر ہیں، وہ اس وقت سی ٹی او لگی ہوئی ہیں. پھر ندا عمر چٹھا ہیں، ایس ایس پی ایم ٹی لگی ہوئی ہیں. پھر زائدہ بخاری تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے ٹریننگ کی، وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں. تو ہم 4 لوگ تھے بیسیکلی. تو چاروں نے ہی ماشاءاللہ پرومیننٹ جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے. ندا بھی ڈسٹرکٹ کر چکی ہوئی ہیں، ہمارا بھی 2 دفعہ کر چکی ہوئی ہیں. تو یہ سب کو موقع ملا، سب لوگ اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ شروع میں جو ایکسیپٹیبلٹی کا لیول تھا وہ تھوڑا کم تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کچھ کام جب پرفارم کیا، کام کر کے دکھایا، پروفیشنلی اپنے آپ کو ساؤنڈ ثابت کیا، تو وہ ایک جگہ خود بخود بنتی چلی گئی. بالکل. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں جیسے ہماری فوج میں بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل خاتون بنی اور اس کے بعد آپ سلسلہ، تو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی آئی جی بھی اور آئی جی لیول پہ بھی خواتین پہنچے گی انشاءاللہ، اور آپ کا اس میں ضرور نام ہوگا. تو اس حوالے سے ابھی آپ کی یعنی کتنا ٹینور ہے
اور اس کے چانسز کتنے وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو. ابھی ٹینیور تو کافی زیادہ ہے. ابھی ہم لوگ سینئر موسٹ بیچ ہیں ایس ایس پیز, تو ابھی تو کہہ لیجئے کہ ایٹ لیسٹ مور دین اے ڈیکیڈ. ابھی تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں, اور اس میں ماشاءاللہ اب جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اور جس طرح سے خواتین پولیس میں آ رہی ہیں اور جوائن کر رہی ہیں اور پرفارم کر رہی ہیں, تو ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں وہ ٹاپ موسٹ نوچز پہ پہنچیں گی اور اپنے آپ کا اپنا جو کام ہے جو اس کو ثابت کریں گے اس سے. اچھا, آپ ڈی پی او بھی رہی ہو, انویسٹیگیشن میں بھی آپ نے بہت عرصہ کہا, تو اس دوران آپ کو کوئی ایسا ڈیفرنٹ کیس جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اپنی 15 سالہ سروس میں کہ وہ بڑا ڈیفرنٹ کیس جو آپ نے حل کیا ہو یا جو آپ نے ٹیکل کیا ہو؟ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, کوئی خاص ایک دو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے جب ہم وہاں سے ٹرانسفر بھی ہو جائیں تو پارٹ آف میموری بن جاتے ہیں. لیکن جو کیسز ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں سب سے زیادہ یاد رہتے ہیں, وہ اگر بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسہیپ ہوا ہو, کوئی ریپ کا کیس ہوا ہو, یا کوئی خدا نخواستہ ڈیتھ ود ریپ کا ہو, مرڈر ود ریپ کا ہو, وہ یاد رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مرڈر کیسز جو ہیں, خاص طور پر بلائنڈ مرڈرز جو ہوتے ہیں, جب ہم ان کو ٹریس کر لیتے ہیں تو وہ پھر یاد رہ جاتے ہیں. کوئی ایسا ایک کیس ہمیں بتائیں. جیسے میں بکر میں تھی تو وہاں پہ ایک ٹرپل مرڈر ہوا. دو بچے تھے چھوٹے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور ایک خاتون تھی, اور گھر کے اندر ان کا مرڈر ہوا چھری کے ساتھ. تو وہ ہمارے لیے, وہ گاؤں کے اندر ایک گھر تھا, بڑا معمہ تھا کہ کہاں سے کون آیا اور کیسے اچانک سے کر کے چلا گیا. اور وہ لیکن ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ہم نے ودن 24 آورز اس کو, تو وہ کون نکلا؟ وہ اس خاتون کا اپنا بھانجا نکلا جو کہ اسے پیسے مانگنے کے لیے آیا, اور جب اسے پیسے دینے سے انکار, وہ تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی تھوڑا اس کو شاید کوئی تھا. تو وہ خاتون کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی ہوئی, جب اس خاتون کو گرا دیا تو اسے دیکھا کہ بچے دیکھ رہے تھے. اس کو نہیں پتا تھا کہ بچے کمرے میں, اس نے دیکھا کہ بچوں نے مجھے دیکھ لیا ہے. تو انسٹیڈ آف کہ وہ وہاں پہ رک جاتا ہے یا اس چیز کو, مطلب اس نے آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ بھی وہی جو ہے کر دیا. تینوں کو اس نے کر دیا. اور پھر آپ نے 24 آورز یا ودن 30 آورز ہم نے اس کو ٹریس کر لیا. وہ سارا ہو گیا تھا. لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. ملتان میں ایک چھوٹی بچی ریپ کا مرڈر ہوا. اچھا. بلکہ پہلے وہ کڈنیپ ہوئی, کافی دن ملے نہیں, 5-6 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی. اس کو پھر وہ 41 ڈیز لگے ہمیں اس کو ٹریس کرنے میں, لیکن وہ ہو گیا. اور الحمدللہ اس کا کون نکلا پھر؟ وہ اس کا سامنے پڑوسی تھا. پہلے دن جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی, جو جس کے اوپر ہمیں شک ہوا, پھر ان دی اینڈ وہ ٹیکنیکل اور وہ تمام ایویڈنسز کے ساتھ وہی بندہ جو ہے وہ اس جنازے وغیرہ میں شرکت کرتا رہا ہوگا. نہیں, وہ ہم نے گرفتار تو میں نے اسی دن کر لیا تھا جس دن بچی کی ڈیڈ باڈی ملی. تو جنازے وغیرہ کی شرکت کا تو اس کو موقع دیا, مطلب لیکن شک کی بنیاد پر ظاہر پکڑا تھا, لیکن بعد میں وہی ثابت ہوا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس جسٹ اے ٹرو وے. اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا, اور جہاں کر لیتے ہیں بہترین پرفارم کر لیتے ہیں, وہ ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے.